اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن جن خوبصورت سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے سب کو کہوں گی السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جانور بہت وفادار ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے مالک کو نہیں بھولتے۔ صرف ایک یہ انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی اپنے مالک کو بھول جاتا ہے۔ کتے کے لیے کہا جاتا ہے اور مختلف تجربات سے بھی ثابت ہوا کہ وہ سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ وفاداری کی مثالیں کتے پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کتے کی وفاداری کی وجہ سے ہی اس کا ذکر قرآن مجید جیسی افضل کتاب میں آیا ہے۔ اصحاب کہف جب اللہ کے راستے میں نکلے تو ان کا کتا بھی ساتھ چل پڑا، اور قرآن مجید میں سورہ کہف پارہ نمبر 15 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا۔ تو ناظرین محترم، آج کی ہماری داستان بھی ایک وفادار کتے کے بارے میں ہے، مگر مزید جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اخلاقیات پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ ایک اجنبی شخص کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ اس قبرستان میں ایک قبر ایسی تھی جس کے اوپر گنبد بنا تھا، اور ساتھ ہی اس قبر کو بہت ہی عمدہ طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس شخص نے جب دور سے دیکھی تو اس نے سوچا شاید کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ چونکہ وہ قبر دوسری قبروں سے مختلف تھی، اس لیے اس نے اس کی طرف رخ کیا اور اس قبر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ تجسس میں پڑ گیا، کیونکہ اس کی تختی پر سنہرے حروف میں لکھا تھا وفادار دوست کتا۔ اس کو یہ بات بہت عجیب و غریب لگی۔ وہ شخص وہاں اجنبی تھا۔ وہ قبرستان کے قریب بستی میں گیا اور وہاں کسی شخص کو کہا کہ مجھے اس گاؤں کے سب سے ادیڑ عمر شخص سے ملوا دیں۔ وہ شخص اسے لے کر ایک بزرگ کے پاس گیا جو کہ حقہ پی رہا تھا۔ اجنبی شخص سلام دعا کر کے اس بزرگ کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ بزرگ اس کی بات سن کر مسکرایا اور بولا، بیٹا، بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ یہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے گھر میں ایک کتا پال رکھا تھا۔ وہ کتا بادشاہ کا بہت لاڈلا تھا اور بادشاہ ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بادشاہ کو اس کتے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے گیا اور اس کتے کو حویلی میں چھوڑ گیا، اور ساتھ ہی اپنے خادم کو حکم دے گیا کہ وہ دودھ میں روٹی بھگو دے۔ شکار سے آ کر وہی دودھ میں بھگوئی روٹی کھاؤں گا میں۔ خادم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق روٹی بھگو کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی، مگر وہ انجانے میں اسے ڈانپ نہ سکا۔ کتا پاؤں پھیلائے بیٹھا بادشاہ کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس روٹی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کالا ناگ کہیں سے آیا اور اس نے اس روٹی میں منہ ڈال دیا۔ روٹی چونکہ کتے کی پہنچ سے بہت دور تھی، اس لیے وہ اس ناگ کو نہ مار سکا۔ ناگ نے پیالے میں منہ ڈالا اور جہاں سے آیا تھا واپس ادھر ہی مڑ گیا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کتا یہ سب تماشا دیکھتا رہا۔ بادشاہ جب شکار سے آیا تو اس کے خادم نے ادب سے دودھ میں بھگوئی روٹی بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ جب بادشاہ نے روٹی کی طرف ہاتھ کیا تو کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ بادشاہ نے سوچا شاید کتا روٹی طلب کر رہا ہے۔ اس نے تھوڑی سی روٹی کتے کے آگے پھینکی، لیکن کتے نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور پھر سے بھونکنے لگا۔ جب بادشاہ کھانا کھانے سے باز نہ آیا تو کتے نے جھٹ سے چھلانگ لگائی اور ساری روٹی زمین پر گرا دی۔ جو لقمہ بادشاہ کے ہاتھ میں تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ جب روٹی نیچے پڑی تو کتے نے فوراً ساری روٹی کھا لی۔ ابھی روٹی کھائے کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ کتا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو بادشاہ نے کچھ بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دیے، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس روٹی میں ایسا کیا تھا جو کتے نے اسے کھانے نہ دیا اور خود کھا کر مر گیا۔ ٹیسٹ کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس روٹی میں بہت زہریلے سانپ نے اپنا زہر اگل رکھا تھا۔ بادشاہ کو جب حقیقت پتہ چلی تو وہ اپنے کتے کی وفاداری پر فخر کرنے لگا، اور ساتھ ہی اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اس کتے نے میری زندگی بچا کر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی قبر خود کھودوں۔ چنانچہ اس نے کتے کو اٹھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا اور وہاں جا کر اس کو دفن کر دیا۔
اس شخص نے جب بزرگ کی بات سنی تو وہ کتے کی وفاداری پر بہت متاثر ہوا اور آنکھوں میں نمی لے کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ ناظرین محترم، یہ تھی اس وفادار کتے کی داستان جس نے اپنے مالک پر آنچ نہ آنے دی۔ جانوروں سے پیار کیجیے اور ان کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک ہمیں دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔